اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے جتنے مومنین اور مومنات مرحوم ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ آج ہماری گفتگو عالم برزخ کے سلسلے میں 20واں پروگرام ہے اور ہم تقریباً ان پروگرامز کی طرف پہنچ چکے ہیں کہ جو حقیقت میں ایسا ہے کہ جو انسان کی عملی زندگی کے لیے اور عالم برزخ زندگی ہے، ایک پوری مشعل راہ ہے اور ایک نئی زندگی ہے کہ جس کے فہم و ادراک کے لیے یہاں جتنی بھی مثالیں دی جائیں وہ چونکہ اتنا اعلیٰ اور ارفع جہان ہے اس دنیا میں جس کو کہا جائے، یعنی عالم برزخ، ٹھیک ہے اس کو سنتے ہی ایک دفعہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے بھی سخت مرحلہ ہے، بڑا ہولناک مرحلہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم بڑے سیکوینس کے اعتبار کے ساتھ چلے تھے اور چل رہے ہیں، اور جس میں اس مرحلے پہ ہماری گفتگو پہنچی کہ ایک مرحوم کیا اپنے گھر والوں کے ہاں یا اپنے اہل خانہ کے ہاں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، آ سکتا ہے، اور وہ اپنے اہل خانہ کو جانتا ہے۔ پھر یہاں تک بھی بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی قبر کے پاس بیٹھ کے دعا کرتا ہے تو کیا وہ اہل قبر، صاحب قبر، کیا وہ فرد کہ جو اس کی وزٹ کے لیے آیا ہے اسے جانتا ہے؟ یس، ہی نوز اینڈ شی نوز، دونوں جانتے ہیں کون آیا ہے۔ کیا اس کا کوئی عزیز و اقارب آیا ہے؟ اس کو بھی جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، ممکن ہے کا بھتیجا آیا، بیٹا آیا، بہن آئی، ماں آئی، جو بھی، سب کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ پھر حتیٰ کہ روایات میں یہ ہے کہ صاحب قبر وزٹ کرنے والوں کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ روتا بھی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بات اس سلسلے میں بھی ہماری ہو چکی کہ قبور کی زیارت کرنا، قبور کے پاس جانا، قبور کے ہاں جانا، اور یہ کسی قسم کی کوئی نہ قبر پرستی ہے، نہ بت پرستی ہے، نہ یہ شرک ہے، نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ کفر ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان روایات کے تحت یہ مستحب ہے کہ ایک انسان جائے اور قبروں کی وزٹ کرے، چونکہ اس سے یاد آخرت تازہ ہوا کرتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جایا کرتے تھے، اپنے اصحاب کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، لہٰذا قبروں پہ جانا اور قبروں پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت پیغمبر اسلام ہے، سنت صحابہ ہے، سنت صحابیات ہے، سنت ام المؤمنین ہے، یہ سنت ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کی۔
اس پہ آپ نے متعدد روایات، جتنی ابھی میں نے باتیں کی ہیں، آپ نے اس پہ مفصل انداز کے ساتھ ہمارے گزشتہ سیشن میں سنی ہیں۔ ہم نے وہ روایات اپنے برادران کی کتب سے بھی پیش کی ہیں، اپنی کتب سے بھی پیش کی ہیں۔ دونوں کے اس میں نہ اہل سنت کا کوئی اس میں اختلاف ہے اور نہ شیعہ اس میں کوئی اختلاف رکھتے ہیں۔ عالم تشیع اور اس میں سارے برادران جو ہیں وہ موافق ہیں۔ ایک ٹولہ ہے کہ جس کا کام ہی تشریع ہے اور تکفیر ہے، اور وہ دوسروں کو مشرک بنانا، دوسروں کو کافر بنانا، یہ ان کا ٹوٹل ایجنڈا ہے۔ اور اسی ایجنڈے کے تحت وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ ڈسٹریکشن پیدا کریں امت مسلمہ میں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں انڈونیشیا میں جو ہوا، جکارتا میں جو کانفرنس ہوئی، اور جس میں ایک الائنس انہوں نے، آج تم الائنس بنا رہے ہو، کہتے ہیں کہ اینٹی شیعہ الائنس ہم بنائیں گے، اور اس میں جہاد، اور اس میں دیکھا کہ شام میں وہ بربادی ان کی ہوئی ہے، پوری دنیا میں وہ ان کی فضاحت ہوئی ہے، پوری دنیا میں وہ ان کی رسوائی ہوئی ہے کہ ہر ایک انسان ان سے نفرت کرتا ہے۔ اب دیکھا کہ نہیں، ایک نئے ایجنڈے کے تحت، ایک نئے روپ کے تحت، کہ ہاں ہم اینٹی شیعہ الائنس بنا کر، اور شیعت کے خلاف تم نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا ہے، وہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، اس وجہ سے کہ شیعہ اس وقت نور پروردگار کے تحت روشنی پھیلا رہا ہے، اور اسی قدرت پروردگار کے جو قدرت الہی ہے اس کی اس جلووں کے تحت اس وقت پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ اور یہ فضائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گھر گھر میں آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا مکتب ہے پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور پوری گھر گھر میں اپنی اس کی روشنی اور اس کا فیض پہنچ رہا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نور الہی ہے اس کو پھونکوں کے ذریعے بجھائیں۔ نہیں، یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ واللہ یتم نورہ، اللہ اپنے نور کو پھیلا کے رہے گا۔ یہ کافر، یہ مشرک، یہ کیا جانے نور الہی کیا ہے، اور یہ جو ان کے پروردہ ہے تکفیری سلسلہ، اور جو پوری دنیا کے اس وقت فسادات کی جتنی ذمہ داری ہے ان کے سر پر آتی ہے، کہ جو انسانوں کے قتل میں اور مظلوموں کے خون میں جن کا ہاتھ رنگین ہوتا ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں وہ جو سیمینار ہوا، وہ جو کانفرنس ہوئی ہدایت ٹی وی کی طرف سے، کہ اس قسم کے جو بھیانک اور ایک غیر انسانی، اسلام ہمیشہ ڈائلاگ سکھایا، اسلام نے منطق سکھائی ہے۔ تمہارے پاس عقل نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ پھر تمہارے پاس منطق نہیں تو ہم کیا کریں؟ تم سوچو تب تمہیں پتہ چلے کہ عقل و فطرت کیا ہوا کرتی ہے۔ چونکہ ہمیں عقل نہیں، شعور نہیں، منطق نہیں، ڈائلاگ نہیں، سلیقے گفتگو نہیں۔ اسلام تو مکالمہ کا مذہب ہے، اسلام تو ڈائلاگ کا مذہب ہے۔ تم چاہتے ہو کہ ڈنڈے اور کلاشنکوف کے ذریعے اور خون دکھا کر، نہیں، یہ اس طرح نہیں چل سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی مان سکتا ہے۔ شہادت ہمارا ورثہ ہے، شہادت ہماری میراث ہے، اور انہی شہیدوں کے صدقے میں بارہا یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور بارہا میں نے جملہ یہ کہا ہے کہ یہ انہی شہداء کے صدقے میں یہ گلستان تشیع اس وقت آباد ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت اس کی مظلومیت، لہٰذا اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بعض نے جو ہے نا تھوڑی سی اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ انڈونیشیا میں نہیں، جکارتا میں جو کچھ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وہ ہمیں پتہ ہے ان کا ایک سیاسی یہ ایک سلسلہ ہے، چونکہ کچھ ابھی انتخابات ان کے الیکشنز قریب ہیں، لہٰذا وہ ایک اپنا اس ایشو کو چھیڑ کر، تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں انہیں نہیں ملنے والی ہیں۔ انسانوں کے خلاف جب تم کام کرتے ہو تو تمہیں انسان پھر ووٹ نہیں دیتے ہیں، یہ بات تم یاد رکھو۔ تم یہ کھلواڑ کے ذریعے، تم یہ چاہتے ہو چالوں کے ذریعے، حربوں کے ذریعے تم اگر ووٹنگ لینا چاہتے ہو، اس سے تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اور جتنے بھی اس میں انوالو ہیں اور جنہوں نے وہ سلسلہ کیا ہے اور اب بھی سوچ رہے ہیں، ہم انہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ شیعت کی تاریخ مظلومیت کی تاریخ ہے، اور اس کی ہمیشہ تاریخ حیات منت ذلہ کے اوپر رقم ہوئی ہے،
کہ ذلت ہم سے دور ہے، آج تک انہوں نے کسی طاغوت کے سامنے سر کٹا تو دیا ہے لیکن سر خم نہیں کیا ہے۔ یہ تاریخ ہے ہمیشہ۔ جہاں سے بات آ گئی، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عالم برزخ کا جو سلسلہ ہے، اور عالم برزخ میں مرحومین، اور وہاں پہ انسان قبروں پہ جاتا ہے، اور قبرستان میں جانے سے انسان کو ثواب ملا کرتا ہے۔ ہمارے اولیاء جایا کرتے تھے، سب سے بڑی تاریخ اور جو بانی اسلام ہے پیغمبر اسلام، وہ جایا کرتے تھے، اور ان کے اصحاب جایا کرتے تھے، معصومین علیہ السلام جایا کرتے تھے، اور صحابیات جایا کرتی تھیں۔ سب سے بڑی مثال ہے خواتین کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، وہ جایا کرتی تھیں۔ تو یہ سارے ام المؤمنین حضرت عائشہ جایا کرتی، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ کوئی یہ اخیر میں کچھ سالوں جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں میں تخریب کاری کی جائے، ڈسٹریکشن کی جائے، ان کو جو ہے نا وہ یہ جو ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں، ہم ان کے قطعاً جو ہے نا وہ ان کو کوئی بھی دنیا میں انسان ہے جو باعقل ہے، باشعور ہے، ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا بات جو ہے نا وہ احادیث کے ذریعے، سیرت معصومین کے ذریعے، سنت پیغمبر اسلام کے ذریعے، اور اصحاب کرام کی اس سیرت کے ذریعے، اور تابعین کی، تبع تابعین کی جو سیرت و سنت ہے، اس کے تحت کسی قسم کی نہیں، بلکہ بہت زیادہ جو سیاہ ستہ میں بھی روایات ہے، ہمارے ہاں جو اصول کافی میں، کتب اربع میں روایات ہے، اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپریشیٹ کرتی ہیں کہ آپ جایا کریں، اور قبرستان وہاں پہ جو اہل قبور ہیں وہاں پہ زیارت ہے، مخصوص زیارتیں ہیں، مخصوص ثواب ہے، مخصوص انداز ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، ان کی ایک خصوصی زیارت ہے، تو وہ پڑھیں۔ تاکہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی قسم کا وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس وجہ سے کہ جب ایک انسان جاتا ہے اور وہاں پہ اور تو کچھ نہیں کر سکتا، ہدایہ پیش کر سکتا ہے صلوات کے ذریعے، سورہ فاتحہ کے ذریعے، قرآن خوانی کے ذریعے، یا دعا کے ذریعے، اگر اسے کچھ نہیں وہاں پہ جا کر سورہ فاتحہ ہی کی تلاوت کرتا ہے سارے مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، تو ان سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اجر عنایت فرماتا ہے۔ یہ ہدایہ ہیں مرحومین کے لیے، یہ تحفے ہیں مرحومین کے لیے۔ اسی لیے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک شاگرد معاویہ بن وہب انہوں نے سوال کیا کہ موت کے بعد ایک میت کو کیا پہنچتا ہے، کون سی چیز پہنچا کرتی ہے؟ تو فرمایا کہ یلحق الحج عنہ والصدقۃ عنہ والصوم عنہ۔ یہ محاسن برقی میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے، اور یہ روایت ہے کہ اگر کوئی کسی مرحوم کے نام پہ دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو مرحوم کو یہ چیز پہنچا کرتی ہے ہدایہ کی صورت میں، اور تحفے کی صورت میں، گفٹ بن کر یہ چیز پہنچا کرتی ہے، اور مرحوم اسے جانتا ہے کس نے بھیجا یہ تحفہ۔ لہٰذا دوست صاحب، آپ کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے، رسپانسبلٹی بنتی ہے، اسی طرح عزیز و اقارب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ، اور اسی طرح ہر ایک گھر سے کوئی نہ کوئی مرحوم کم از کم ایک صلوات پڑھ کے اپنے مرحومین، اور وہ مرحومین جن کا کوئی والی وارث نہیں، ان کے نام ہدیہ کریں۔ ابھی بھی پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان ہدای الاحیاء للاموات الدعاء والاستغفار۔ اگر کوئی چاہتا ہے زندہ اپنے مرحوم کے لیے کوئی تحفہ تحائف بھیجنا چاہتا ہے، ہدایہ بھیجنا چاہتا ہے، دعا کیا کرے، استغفار کیا کرے، اس کے لیے اپنے لیے بھی استغفار کرے انسان، مرحومین کے لیے بھی استغفار کرے، ان کے لیے دعا کرے ان کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کیا کر سکتا ہے، اپنے مرحومین کو تحفے کے طور پر، ہدایہ کے طور پر، گفٹ کے طور پر ان کے نام اعمال میں انسان وصیت کر سکتا ہے۔ چونکہ عالم برزخ میں انسان اس لحاظ سے بہر کیف محتاج ہے، چونکہ اس کا خود
جو لائف چیپٹر ہے اس دنیا کا وہ بند ہو چکا ہے. اب وہ عملی لحاظ سے عالم برزخ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے، سوائے یہ ہے کہ جو یہاں پہ اس نے چیزیں چھوڑی ہیں اگر یہ ٹرانزیکشن ہوتی رہے اس کی طرف تو اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا. اچھی اولاد چھوڑی، اچھی کتاب لکھ دی، اچھی کتاب چھپوا دی، مسجد بنا دی، مرکز بنا دیا، حسینیہ بنا دیا، کسی بچے کی تربیت کر دی، بچے کو تعلیم دے دی. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، درخت لگا دیے اس نے، سوشل ویلفیئر کے سسٹم کو اس نے ڈیولپ کر دیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ پروجیکٹس ہیں. حقیقت میں یہ پروجیکٹس وہ ہیں کہ جن کے ذریعے انسان پھر مرتا نہیں ہے، اس کی یہاں کی یادیں وہاں کی یادوں کے ساتھ بالکل کیا ہے منسلک ہو جایا کرتی ہیں، مرتبط ہو جایا کرتی ہیں، وہ مرتا نہیں ہے پھر. اسی وجہ سے فرمایا کہ تم اچھے اچھے اپنے پروجیکٹ بنا کے جاؤ، چھوڑ کے جاؤ، تاکہ تم نہ بھی رہو لیکن یہ یادیں آپ کی باقی اور برقرار رہتی رہیں. انسان عالم برزخ میں ہے. مجھے ابھی بالکل فشار قبر سے متعلق بات نہیں کرنی ہے، ابھی مجھے وہ بھی بات نہیں کرنی کہ ابھی فشار قبر ہو رہا ہے تو پھر کس طرح بچنا چاہیے. یہ باتیں آپ نے مفصل انداز کے ساتھ سن لی ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مرحومین آتے ہیں ہمارے پاس. یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم مرحومین کے پاس جائیں تو وہ بھی ہمیں جانتے ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم مرحومین کے پاس جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہدایہ کی صورت میں یہ کیا ہے، یہ جو ٹرانسفارمیشن کا جو سلسلہ ہوتا ہے فوراً وہاں پہ اچھے انداز کے ساتھ انہیں پہنچتا ہے. اب یہ ہے کہ جب ایک انسان چونکہ جب عالم برزخ میں ہے اور عالم برزخ میں زندگی گزار رہا ہے تو کیا وہاں پہ اس کی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ کیسے ہوا کرتا ہے؟ نعمتیں کھاتا ہے، نعمتیں کیا کرتا ہے؟ کیا وہاں کا جو کانٹیکٹ سسٹم ہے یہاں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا اور بڑا ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے. یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کو آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں شامل ہیں ملا احمد نراقی. ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں ملا احمد نراقی. ملا احمد نراقی ان کے پدر بزرگوار ہیں مہدی نراقی. یہ جو آپ تصویر ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ملا احمد نراقی کی ہے. یعنی یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، اور ان کا اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو سلسلہ ہے، میں نے آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملا احمد نراقی یہ جو جامع السعادہ جس کو کہا جائے، جامع السعادہ ایک بہت بڑی اخلاقی کتاب ہے. جامع السعادہ، جامع السعادات جو ہے ان کے پدر بزرگوار ملا مہدی نراقی کی ہے، اور احمد نراقی کی کتاب ہے یعنی جامع السعادہ. سعادات نہیں، سعادات ان کے والد گرامی کی ہے. ان کا واقعہ میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ لازمی طور پر سناؤں گا، اور وہ بہت دلچسپ واقعہ ہے. اس واقعے کو یہ جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں یہ ہماری جو کتاب ہے عالم برزخ اس کے صفحہ نمبر 184 پر ہے. یہ واقعہ 184 سے لے کر یہ چلتا واقعہ میں آپ کو مختصر طور پہ جو ہے نا وہ سناؤں گا، اور یہ چلتا ہے آتا 189 تک، 184 سے. تو یہ ملا احمد جو نراقی ہیں، یعنی یہ آپ دیکھیں وحید بہبہانی بہت بڑے فقیہ ان کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر دیکھیں کہ کاشان میں تھے، کاشان سے پھر نجف گئے، نجف سے پھر کاشان واپس آئے، پھر نجف گئے، پھر جب ان کے والد ملا مہدی نراقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کا انتقال ہوا، پھر ظاہر ہے کہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے ملا احمد نراقی کے سپرد ہو گیا. پورے کا پورا جو حوزوی سسٹم ہے، سیمینری سسٹم ہے، یہ اس کو چلاتے تھے، اور مجتہد اور فقیہ. آپ اگر ان کی ایک ایک کتاب دیکھیں، یعنی یہ ایسے مجتہد ہمارے ہاں جو سلسلہ تھا یہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں فقط ہاں جی وضو طہارت ہی پتہ ہے باقی نہیں. یہ علم ہندسہ میں دیکھیں، اور اس میں علم ریاضی میں دیکھیں، علم فلکیات میں دیکھیں،
ان کے علم اصول میں دیکھیں، علم فقہ میں دیکھیں، کئی علوم میں انہیں کمال حاصل تھا. یعنی ملا جو احمد نراقی بڑے بڑے فقی آج بھی دیکھیں تو جو جوڈیشری جو سسٹم ہے وہاں کے ایران کے، ان کے بڑے بڑے جو عزیز ہیں، یعنی اسی سلسلے میں یہ آپ دیکھیں کہ میں ابھی جو آپ کو بات کر رہا ہوں یہ 1190 ہجری یعنی آج سے 400 صدی پہلے کا، یعنی 300 صدی اور سم تھنگ اس سے پہلے کا یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں. 3 صدیاں 3.5 صدیاں جو ہے نا اس سے پہلے کا واقعہ. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یعنی بڑے بڑے فقہاء اس خاندان میں گزرے ہیں. جس طرح امامی کاشانی ہماری بھی استاد ہیں، لیکن ان کے بھی ان کے بیٹیوں کے جو سلسلہ بنتا ہے اس کی جو قرابت داری ہے امامی کاشانی یہ اسی نسل سے ہے، یہ وہی سلسلہ ہے. ہمارے بہت بڑے ایک علم اخلاق کے اساتذہ میں سے بھی ہیں. ابھی ریسنٹ کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوگا ان کا انتقال ہوا ہے، اور ہم جب پڑھتے تھے وہاں پہ قم میں تو یہ میں خود کئی دفعہ ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے. آغا امامی کاشانی آیت اللہ العظمیٰ معلم اخلاق. تو میں یہ آپ کو اصل میں تو آپ کو واقعہ سنانے والا تھا. یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو کی ہیں تاکہ اس واقعے کی آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ واقعہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور ان کے والد بزرگوار کا جو واقعہ ہے سبحان اللہ، وہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا شاید 1-2 ویک جب تک ہم اس تک نہیں پہنچے. ہماری باہر کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ 25 جو اس کے لیکچرز ہیں اس تک جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے بتوفیق اللہ باللہ. لیکن ابھی آج تو 20واں پروگرام ہے، ابھی زیادہ جو ہے نا وہ چونکہ ہم نے اس پہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ جو لائف سٹائل ہے وہاں پہ وہ کیسا ہے. ایک واقعہ ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عالم برزخ میں جو مرحومین ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہوا کرتی ہے. تو میں یہ بتایا کہ یہ بہت بڑے عارف، بہت بڑے اصولی، بہت بڑے مجتہد، ریاضی دان، علم فلکیات کے ماہر، علم ہندسہ کے ماہر، یہ وہ ہیں جن کا میں واقعہ ابھی آپ کو سنا رہا ہوں. اور ان کے اساتذہ میں سے مثلا سید محمد مہدی بحر العلوم، یہ بھی ان کے اساتذہ میں سے ہیں. یعنی جس طرح آیت اللہ العظمیٰ بہبہانی ان کو استاد ہیں، سید محمد مہدی بحر العلوم جنہیں کہا جاتا ہے. علوم کے جو ہے دریا تھے، یہ بھی ان کے جو ہے نا وہ اساتذہ میں ہیں. یا مثلا شیخ جعفر کاشف الغطا، یہ بھی ان کے جو ہیں اساتذہ میں سے ہیں. یعنی ملا احمد نراقی جو ملا مہدی نراقی کے بیٹے ہیں. آپ ان کے میں ایک شاگرد کا آپ کو سناتے ہوں کہ کتنے بڑے بڑے انہوں نے شاگرد تھے. استادوں کی سن لیں آپ بات. ان کے جو شاگردوں میں سے ہے یعنی سید مرتضیٰ انصاری ان کے شاگردوں میں سے ہے. 4 سال تک سید یعنی ان کے جو شاگردوں میں سے ہے، بڑے بڑے ان کے شاگرد، بڑی بڑی ان کی کتابیں. اور ان میں سے ایک جو بڑے شاگرد ان کے ہیں، اور یہ شاگرد کی شان یہ ہے کہ جنہیں خاتم الفقہاء کہا جاتا ہے. پتہ ہے خاتم الفقہاء، فقاہت بس ہو گئی. وہ کن سے؟ شیخ انصاری سے. شیخ انصاری کی آج بھی اگر کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا جائے کوئی مجتہد نہیں بنتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے جو رسائل ہے ان کی کتاب فرائض الاصول، 3 سال کا کورس ہوتا ہے اس ایک کتاب کو پڑھنے کے لیے. یعنی فرائض الاصول، یہ مقاصد جو کتاب ہے یہ آپ شیخ انصاری کی دیکھیں. فرائض الاصول جسے رسائل بھی کہتے ہیں. ایک آدمی ہمارے ساتھ، اب چونکہ میں نام نہیں لیتا، وہ بڑا نام ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں، وہ کچھ عرصہ پاکستان گئے. تو اصل جو اس کتاب کا نام ہے فرائض الاصول ہے. تو ٹائم کے بعد سال کے بعد جو ہے نا وہ واپس آئے. اس کے بعد ہم نے وہ کتاب اٹھائی تھی، اس کتاب کا نام تھا فرائض الاصول. تو مجھے کتاب دیکھ کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ فرائض الاصول شروع کر دیے. میں سمجھ رہا تھا کہ رسائل پڑھ رہے ہیں. رسائل اور فرائض الاصول ایک ہی نام، مختلف جو ہے نا اس کا، رسائل بھی کہتے ہیں فرائض الاصول بھی کہتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی خاتم الفقہاء جنہیں کہا جاتا ہے شیخ انصاری، یہ ان کے شاگرد ہیں ملا احمد نراقی. اور ان کی تو ایک عجب تاریخ ہے، اس کے لیے اگر بات کی جائے تو اس کے لیے بھی اشرے چاہیے آپ کو گفتگو کے لیے. خود
یعنی یہ کرم ہے اس مکتب پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، کرم ہے اس مکتب پر کہ اللہ نے ایسے ایسے خزانے دیے ہیں اس مکتب کے لیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کی یہ جو حقیقی معنوں میں جو فالورز ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، جو شیعان اہلی ہیں اور جو فقہا ہے، ان کی کیا شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو پھر جب مجھے ٹائم ملے گا تو میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی عظیم شخصیت ہے خود شیخ انصاری، شیخ مرحوم اخن جو ہے نا، پھر ان کے شاگرد ہیں جن کی کفایت الاصول ہے کہ جو رسائل کے بعد پڑھی جاتی ہے اور انسان پھر جاتا ہے درس خارج میں، پھر جب یہ کتابوں کا سلسلہ پھر فنش ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد کیا ہے کہ ٹوٹل کا ٹوٹل استنباط ہے، ٹوٹل کا ٹوٹل استدلال ہے۔ استدلال پہلے بھی ہوتا ہے لیکن اب وہ آ گیا ہے کہ وہ اجتہاد کی منزل پر، یعنی استاد کی جو کتابیں پڑھیں رسائل اور مقاصد، اس کے بعد آ گیا جو سلسلہ، اس کو کہتے ہیں کیا؟ اب آگے ہے مرحوم اخن کی کتاب۔ مرحوم اخن کی کتاب سے پڑھیں پھر انسان جو ہے نا وہ اجتہاد کی طرف جاتا ہے۔ میں اس واقعے کو آج ضرور سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو، اور یہ سارا میں نے مقدمہ اس لیے باندھا ہے تاکہ آپ لوگ تیار ہو جائیں اس واقعے کو سننے کے لیے کہ جس کا تعلق خود عالم برزخ کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ۔ میں مولوی صاحب اشتیاق احمد بول رہا ہوں۔ جی 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 فرمائیے۔ مولوی صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، اگر آپ برا نہیں مانتے، آپ ناراض نہیں ہوتے، اگر آپ کی اجازت ہے؟ بالکل، کیوں نہیں پوچھیے۔ یہاں پہ کہاں کس چیز کی ناراضگی ہوتی ہے؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اپنا تعارف تو کرائیں۔ میں اشتیاق احمد دبئی سے بول رہا ہوں۔ دبئی سے بھائی بول رہے ہیں ہمارے، جی فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے پروگرام میں بولا کہ قبور پر جانا مطلب تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہے، صحابیات سے منقول ہے، وہ تمام جاتے تھے، اس چیز کو اچھا مانتے تھے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، بالکل میں نے کہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شیعہ حضرات مانتی نہیں ہے اور ان پر لعنت بیچتے، پھر آپ ان کا حوالہ کیوں دیتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے بات کی۔ آپ نے دیکھا، بہت اچھی آپ نے بات کی ہے۔ ابھی ہم اس کو انشاءاللہ العزیز اپنا جو پروگرام ہے اس میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، جی 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 دے نکالیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ جی جی وبرکاتہ۔ علی جان شاہ صاحب، محترم کیسے مزاج شریف کیسے؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بہتر ہے، کافی ہے۔ چل شکریہ، انشاءاللہ ہاں دعا کریں مولا پاک، اللہ مولا انشاءاللہ بیمار کربلا کے صدقے میں آپ کو صحت دے، شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عالم برزخ جو ہے یہ پیریڈ ہے اس زندگی کے بعد قیامت تک کی زندگی کا، تو قبر میں جب انسان ہوگا تو کیا وہ قبر میں مقید ہوگا یا اس کی روح جو ہے وہ ایک تمثیلی وجود کے ساتھ کسی اور جگہ پہ ہوگی؟ اور یہ جو خاکی وجود اس دنیا سے قبر میں جائے گا، اس کا استعمال ہوگا یا اس کو ایک اور وجود دیا جائے گا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی نمازیں یا روزے کم ہیں، کیا ان کو موقع دیا جائے گا کہ آپ اس کو اس عالم برزخ کے دوران پورا کر لیں؟ ٹھیک ہے، شکریہ، زندہ باد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ ملا احمد نراقی، ملا احمد نراقی بہت بڑا نام ہے تاریخ کا۔ ان کی دعوت ہو گئی، دعوت یعنی یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کن کے شاگرد ہیں،
یہ بھی آپ کو بتایا کہ ان کے کیا کیا شاگرد ہیں اور کتنا بڑے بڑے شاگرد ہیں ان کے، کہ جو خاتم الفقہاء جو جنہیں کہا جائے وہ ان کے شاگرد ہیں شیخ انصاری، اور جن کی کتابیں پڑھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی مزید جو ہے نا وہ اس کی تفصیل دیتا ہوں، تاکہ اس واقعے کو تھوڑی دیری کے بعد یعنی جو ہوں گے تو میں انشاءاللہ لازمی طور پر اس واقعے کو آپ کو سناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا۔ جی جی وعلیکم السلام، نقوی بول رہا ہوں جی جی نقوی صاحب بول رہے ہیں آپ گلاسکو سے۔ قبلہ صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ، شکر۔ اچھا قبلہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ برزخ میں بھی آپ کو اپنے اعمالوں کی سزائیں ملیں گی، اور آپ برزخ کے جس دور میں گزریں گے اگر آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو وہاں پہ آپ کو ان کی سزائیں ملیں گی۔ تو یہ جو دنیا میں عدالتیں بنی ہوئی ہیں اور یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، جج قسم کے لوگ ہیں جو صحیح جج بھی نہیں ہیں اور صحیح انصاف بھی نہیں کرتے، یہ لوگوں کو جو سزائیں دیتے ہیں اور جو مجرموں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان کو کیا ملے گا آگے جا کے، یا ان کو دنیا میں سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اور دوسرا، جس کو سزا دی جاتی ہے وہ اگر یہ دنیا میں ہی سزا کاٹ دیتا ہے تو پھر آگے برزخ میں بھی اسے سزا ملے گی، تو یہ دنیا والی سزا ہے یہ کس کھاتے میں جاتی ہے؟ تھینک یو، مہربانی، شکریہ۔ جی تو یہ ہے کہ تو میں جی دے دیں مجھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت مولانا جناب عزیز صاحب، قبلہ مقصود سے سید عرض کر رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ۔ قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جب مر جاتے ہیں تو بسا اوقات 6 مہینے تک دفن نہیں ہوتے، ایسا ہوا ہے، اسپتالوں میں رہی ہے باڈیز، تو کیا فشار قبر اور عالم برزخ موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یا اس میں قبر میں جانا ضروری سمجھا جاتا ہے؟ درمیان میں جو وقفہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہسپتال میں مرے اور کسی وجہ سے وہ باڈی نہیں مل پا رہی ہے، 6 مہینے تک بھی مسالے ہیں، تو کیا اس کے لیے معین وقت معین موت کا ہی ہے یا قبر کا، تاکہ دونوں سفر شروع ہوتے ہیں قبر سے؟ بہت مہربانی۔ ٹھیک، سمجھ گیا بالکل سوال۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا نام دے دیں۔ جی دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں لارکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں۔ جی یہاں پہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم، کوئی لوگ پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم، تو یہ کیوں، کیا فرق ہے اس میں؟ ایسا نہیں ہے کہ صدق اللہ العلی العظیم سارے لوگ پڑھ لیں یا صدق اللہ العظیم سارے لوگ پڑھ لیں، یہ کیا فرق ہے؟ یہ تھوڑا ہمیں سمجھائیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں، یہ ہمیں تھوڑا سمجھائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ بہت آپ کا پروگرام چل رہا ہے، آپ کو خدا حیاتیہ دے، مولا کو خوش رکھے، آپ کی مہربانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت مختصر سی بریک ہے، میں انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو یہ پورا واقعہ انشاءاللہ سناؤں گا آج انشاءاللہ۔ ایک مختصر سی بریک۔